صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل ولی ابن ولی حضور سیدی شیخ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور میرے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ حضور شیخ اعظم کی زندگی پر ان کے لائق فائق سپوت حضور سیدی قائد ملت نے خطاب فرما لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک عظیم باپ کے لیے جب ایک عظیم بیٹا اپنی گفتگو کو مکمل کر چکے تو پھر میں اس پر کس طرح سے گفتگو کر سکوں گا۔ کاش کہ میرے احباب نے مجھے پہلے یہ موقع دیا ہوتا، لیکن میں مایوس نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور قائد ملت نے جہاں گفتگو کو ختم کیا ہے، موقع کی مناسبت سے یا وقت کی نزاکت کو دیکھ کر میں وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب اچھے لوگ بڑے لوگ کھانا کھا چکتے ہیں تو وہ پلیٹ چاٹ کر صاف کر کے نہیں اٹھتے، بلکہ کچھ نہ کچھ اپنے چھوٹوں کے لیے ٹکڑے چھوڑ کر کے اٹھتے ہیں تاکہ اس کو بعد میں وہ اپنے اس سے خوشہ چینی کر سکے۔ تو حضور قائد ملت کے بعد میری گفتگو کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے کوئی بڑا کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو چھوڑ دے تاکہ میرے بعد آنے والا اس سے خوشہ چینی کر سکے۔ میری گفتگو کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہوگی۔ اس کو آپ کوئی نئی گفتگو نہ تصور کیجئے گا، بلکہ حضرت ہی کی گفتگو کا فیضان تصور کیجئے گا۔ حضرت نے جو بنیادیں فراہم فرمائی ہے حضور شیخ اعظم کے لیے، ان کی ولایت کے لیے، سب سے پہلے میں انہی کے سرکار شیخ اعظم کے جد امجد کے کچھ اقوال کے حوالے سے ولی کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ولی کی تعریف ولایت دینے والا جس شان سے بیان کر سکے گا شاید لینے والا بھی اس انداز سے بیان نہ کر سکے۔ حضور غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ولایت تقسیم کی ہے اور لوگوں کو ولی بنایا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ولایت جو ہے سرکار غوثیت مآب نے چوروں کو بھی عطا فرمائی ہے، اور پھر چوروں میں بھی وہ مقام دیا۔ ایک تو یہ کہ اگر صرف ولایت کا مقام دیتے تو بھی بڑی بات تھی، لیکن ولایت میں وہ مقام جسے مقام قطبیت کہتے ہیں، سرکار غوثیت مآب نے چور کو مقام قطبیت عطا فرمایا ہے۔ ولایت اتنی مشکل نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، اور اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر نہ دینا ہو تو ہزاروں سال عبادت کرنے والے کو بھی نہیں دی جاتی، اور اگر دینا ہو تو غار میں سلا کر بھی ولایت عطا کر دی جاتی ہے۔ اگر عطا کرنا ہو، آپ اصحاب کہف کی عبادت کا تذکرہ قرآن میں نہیں پڑھیں گے، صرف ان کی نیند کا تذکرہ پڑھیں گے۔ گویا کہ قدرت بتا رہی ہے اگر دینا چاہتے ہیں تو پھر سلا کر بھی عطا کرتے ہیں، اور اگر نہیں دینا چاہتے تو پھر عبادت پر بھی عطا نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی نہ کبھی کرم کی برسات ہو ہی جائے گی، لیکن میں جس گلے سرسبد کی بات کر رہا ہوں، خاندان غوثیت اور خاندان اشرف کی، جس کے گھر سے ولایت بڑھتی ہو، میں اس کی ولایت پر کیا ثبوت پیش کر سکتا ہوں؟ لیکن اللہ اکبر، آج ہر ننگے دھڑنگے کو بھی ولی مانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی طریقے سے
جھوٹی شہرتیں کر دی جاتی ہے، الگ الگ معاملات کر دیے جاتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ولی کی 12 صفتیں ہوتی ہے، ولی کے اندر 12 صفتیں ہوتی ہے۔ اگر ولی پہچاننا ہو تو آپ امامے کے پیچ و خم سے نہیں پہچان سکتے، جبوں کی خوبصورتی سے نہیں پہچان سکتے، ولایت کو پہچاننا ہو تو ہاتھ میں تسبیح اور بغل میں مصلی سے بھی نہیں پہچان سکتے، بلکہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں ولی کی 12 صفتیں بیان فرماتے ہیں، اور ان 12 صفتوں میں ہم شیخ اعظم کی زندگی کا جائزہ لیں گے۔ کیا یہ 12 صفتیں میں، یہ 12 صفتوں میں حضور شیخ اعظم کی زندگی کا کوئی گوشہ ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو پھر بات اپنی جگہ ہوگی، اور اللہ اکبر پھر گفتگو ہوگی۔ میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا، لیکن اختصار کے ساتھ سرکار غوثیت معاف فرماتے ہیں ولی میں 2 صفتیں جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ ولی اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، صدیق اکبر کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، فاروق اعظم کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، عثمان غنی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، مولا علی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، یعنی 4 یاروں کی 2 صفات۔ اللہ اکبر، یہ 8 صفات ہو گئی، اور اس طریقے سے رسول اللہ کی 2 صفات 10 صفات ہو گئی، اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی 2 صفات 12 صفات ہو گئی۔ اب آئیے شیخ اعظم کا جائزہ لیں گے، ان کی زندگی کے اندر یہ صفات ہے کہ نہیں۔ قدرت کی وہ 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، نمبر 1 صفت ستاری اور صفت غفاری کا وہ مظہر ہوتا ہے۔ واللہ تاللہ باللہ مریدوں کو دیکھ کر کے گفتگو کا عنوان بدلنے کو میں نفاق سمجھتا ہوں۔ خاندان سرکار کلاں کی 4 پشتیں میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں دیکھی ہے۔ میں نے حضور سرکار کلاں کی بھی زیارت کی ہے، حضور شیخ اعظم کی بھی زیارت کی ہے، حضور محمود میاں کی بھی زیارت کر رہا ہوں، اور ان کے شہزادے محمد میاں کو بھی ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ یعنی اتنی مختصر سی عمر میں اللہ نے ہمیں سرکار اشرف کے خانوادے کی 4 پشتوں کو دکھایا، زیارت کرایا۔ لیکن پھر کہتا ہوں انتہائی انصاف کے ساتھ گفتگو کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے یہ منبر بڑا ذمہ دار منبر ہے۔ کیوں؟ اگر ہم مخلوق کی خوشی کے لیے کچھ کہہ دیں تو مخلوق تو خوش ہو کر چلی جائے گی، مگر خالق ناراض ہو جائے گا، اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرنا یہ کسی طرح کی دانشمندی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، صفت ستاری اور صفت غفاری کا وہ مظہر ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ صفت ستاری کیا مطلب؟ جس کے عیب دیکھیں اس کے عیب کو چھپا دیں۔ آپ دیکھیں ماں بھی اگر عیب دیکھے بیٹے کے تو وہ کم سے کم اس کے باپ کو ضرور بتاتی ہے، بھائیوں کو ضرور بتاتی ہے، مگر میرا اللہ کتنا ستار ہے۔ بندے جرائم کرتا ہے، قدرت پردے ڈالتی ہے، بندے جرائم کرتے ہیں، قدرت پردے ڈالتی ہے۔ شان ستاری کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں، اگر اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے نہ ڈالے تو نہ وہاں آپ بیٹھنے کے قابل ہو، نہ یہاں ہم بیٹھنے کے قابل ہو۔ یہ شان ستاری ہی تو ہے۔ انسان جرائم کرتا جاتا ہے اور اس کے بعد قدرت پردے ڈالتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت تک پردے نہیں اٹھائے جاتے جب تک کہ انسان گناہ کرنے کا عادی ہو کر اس پہ دلیر نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شخص چوری کرتے پکڑا گیا، اور جب چوری کرتے پکڑا گیا تو آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار پہلی مرتبہ کر کے پکڑا گیا ہوں۔ آپ فرماتے اللہ کی قسم تو نے پہلی بار چوری نہیں کی بلکہ تو عادی ہوا اس کے بعد ہی پکڑایا۔ اس نے کہا میں نے پہلی بار کی۔ فرمایا میں نہیں مانتا، لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا وہ پہلی چوری نہیں تھی بلکہ وہ چوری کا عادی ہو گیا تھا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین اتنے یقین سے خدا کی قسم کیوں کھائی جب آپ کو پتا نہیں تھا؟ فرمایا واللہ میرا رب اتنا بڑا ستار ہے کہ پہلی مرتبہ جرم پہ کسی کو پکڑاتا نہیں ہے جب تک انسان جرم کرنے کا عادی نہ ہو جائے اور اس پر دلیر نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ صفت ستاری ہے، اور اللہ جس کو اپنا ولی بناتا ہے اس کے اندر اس صفت ستاری کا
کچھ حصہ عطا فرماتا ہے. یعنی وہ لوگوں کے عیبوں کو کریکتا نہیں ہے بلکہ عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. اب اگر میں بات سچی کر رہا ہوں تو شیخ اعظم کو دیکھنے والے یقیناً میری بات کی تصدیق کریں گے. شیخ اعظم اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی محفل کے اندر کسی کے عیب بطور غیبت بیان نہیں ہوتے تھے، بلکہ جب بھی وہ گفتگو کرتے تھے یا تو تصوف کی گفتگو کرتے تھے، یا تو بزرگوں کی گفتگو کرتے تھے، یا تو اسلاف کی گفتگو کرتے تھے. اس لیے کہ جب پیر غیبت کرنے والا ہو جائے گا تو مریدوں کو غیبت کرنے سے کون بچائے گا؟ جب پیر لوگوں کے عیب جوئی کرنے والا ہو جائے گا تو عیبوں پہ پردے کون ڈالے گا؟ واللہ لوگ ڈاکٹروں کے پاس اتنا کھل کر کے اپنے معاملات بیان نہیں کرتے جتنا مشائخ کے پاس اپنے معاملات بیان کرتے ہیں. لیکن اگر وہی سب کے معاملات کو اوپن کرتا پھرے تو بتاؤ لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ تو جسے قدرت دوست بناتی ہے اسے صفت ستاری سے حصہ عطا فرماتی ہے. اللہ اکبر. میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. نمبر 2، اسے صفت غفاری سے بھی حصہ عطا کیا جاتا ہے، یعنی معاف کرنا. اللہ اکبر. میں کوئی واللہ مردہ جو گڑ چکا ہے اس کو اٹھانا نہیں چاہتا، لیکن جو لوگوں نے حضور سرکار کلاں کے وصال کے بعد کے حالات دیکھے ہیں وہ اس بات پر گواہ ہیں کن حالات سے شیخ اعظم گزرے ہیں. اللہ اکبر. جو خود کہتا ہے کہ غموں میں روتے ہوئے میرے آنسو مثل نیر ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ کی نیر سے اپنی آنسوؤں کو جو تشبیہ دیتا ہے، مگر واللہ جس وقت ستانے والوں نے معافی کی طلب کی ہے حضور شیخ اعظم نے اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے آپ نے صمیم قلب کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ لوگوں کو معاف کر کے بتا دیا کہ صفت غفاری سے بھی اللہ نے آپ کو حصہ نصیب فرمایا ہے اور آپ نے معاف کیا ہے. خود ہمارے شہر مالیگاؤں کے اندر میں ایسے مجرموں کو جانتا ہوں جنہوں نے حضور شیخ اعظم کے ان دنوں میں بڑا دل دکھایا ہے، لیکن جب معافی کے لیے آئے ہیں تو معاف بھی کیا ہے، اور صرف معاف نہیں کیا بلکہ عطا بھی فرمایا ہے. تو گویا کہ جس کو ولایت دی جاتی ہے صفت ستاری اور غفاری کا اسے مظہر بنایا جاتا ہے. یہ حال ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں معاف کرنے کا طریقہ. ایک مرتبہ میں خود حضور شیخ اعظم کی محفل میں موجود تھا. میری عمر اس وقت زیادہ نہیں تھی، لیکن میری قوت حافظہ جہاں تک میری رہنمائی کر رہی ہے میں بالکل جو ہے اگر صحیح کہہ رہا ہوں کہ اپنی قوت حافظہ کی بنیاد پر. تو ایک بات آپ کو بتاتا ہوں ان کی سوچ کیا تھی. حضور شیخ اعظم کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھ کر کے حالات کا رونا رو رہے تھے، اس لیے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے درمیان حالات کا ایسا رونا روتے ہیں اسٹیج پر جانے سے پہلے، تاکہ منبر پر جانے کے بعد انسان اپنی بولی بولنے کی بجائے بولے ہوئے لوگوں کی بولی بولے. لیکن ایک جملہ آپ کو کہہ دوں، شیخ اعظم کی بارگاہ میں کام کرنے والوں کی قدر تھی، کان بھرنے والوں کی قدر نہیں تھی. حضور شیخ اعظم اللہ کے اس برگزیدہ بندے کا نام ہے. اللہ اکبر. آپ پر کو جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا مخصوص انداز تھا، ہاتھ اٹھاتے تھے اور وہ خوبصورت ہاتھ، نکیلی انگلیاں، اور کبھی کبھی ان انگلیوں کے پوروں کے اوپر پان کے ہلکے سے نشانات، اور چہرہ اللہ اکبر ایسا کھلا ہوا یوں لگتا تھا جیسے کسی جھیل کے اندر ابھی ابھی کنول نے مسکرایا ہو. اتنا خوبصورت سا چہرہ. اور یہ بات انسان جو ہے بالکل شرح صدر کے ساتھ کہہ سکے کہ لوگ مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھے. ہمارے شہر میں بھی کسی نے بکا تھا تو میں نے کہا تھا کم سے کم ان کی نسل ہی کو دیکھ لیتے. جب 1400 سال کے بعد حسن کا یہ عالم ہے تو اللہ اکبر مولا کائنات کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اندازہ فرمائیں بڑا حسین سا چہرہ، اور پان کھانے کی وجہ سے وہ لال سے ہونٹ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہونٹوں کی یاد تازہ کرتے ہیں. مخدوم علامہ شرف الدین یحییٰ منیری نے جس وقت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کی صفات بیان کی تھی اس میں سے صحیح النسب حسینی سید کے ساتھ یہ بھی کہا وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کے
حسن کی وجہ اس کے داڑھی کے اوپر بھی ظاہر ہوگی اور اس کے ہونٹوں سے پان کے اثرات ظاہر ہوں گے. یہ بات آپ کی زندگی میں ہے. حضور شیخ اعظم وہ مخصوص انداز میں جو ہے ہونٹوں کی لالی اور پھر ہاتھوں کا وہ انداز اور پھر زبان میں ایک ہلکی سی مخصوص سی لکنت اور وہ گفتگو کے مزے کو مزید دوبالا کر دیتی تھی اور کان میں رس کھولنے لگتی تھی. ان کے والد بزرگوار کی آواز کی یاد تازہ کر دیتی تھی, انداز تازہ کر دیتی تھی. تو آپ نے لوگوں سے فرمایا تم میری طرح کیوں نہیں بن جاتے؟ تو کہا حضور مطلب کیا؟ کہا جب لوگ مجھے ستانے لگتے ہیں تو میں ان کا جواب دینے کی بجائے میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں بزی کر دیتا ہوں, کسی نہ کسی کام میں مصروف کر لیتا ہوں تاکہ مجھے لوگوں کو جواب نہ دینا پڑے. اور پھر فرمایا کہ میں تو دشمنوں کی طرف توجہ نہیں کرتا. وہ مخصوص لہجے میں نہیں بول سکوں گا, وہ بڑا خوبصورت میرے دل و دماغ پہ وہ جملے اب بھی نقش ہے اور ہم اس کو بھی مشعل راہ بنائے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا بڑوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یہی ہوتا ہے, یاد رکھنا کتابیں علم بڑھا سکتی ہے, زندگیاں نہیں بدل سکتی. زندگیاں تو صحبتیں بدلا کرتی ہے. اس لیے جب بھی کوئی صاحب دل مل جائے تو چند لمحے اس کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کرو, اس لیے کہ عارف رومی نے کہا ہے یک صاحب صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا. اللہ اللہ, کسی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ ملتا ہے جو مہینوں سالوں برسوں محنت کرنے سے نہیں ملتا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا میں تو رابعہ بصری کی طرح ہوں, دشمنوں پہ توجہ ہی نہیں کرتا. تو لوگوں نے پوچھا حضور مطلب کیا؟ فرمایا جب رابعہ بہت عبادت کرتی تھی تو کسی نے کہا رابعہ مائی جب تو اتنی عبادت کرتی ہے تو دشمن تو تجھے بہت ستاتے ہیں, تو شیطان تو تجھے بہت ستاتا ہوگا, شیطان تو تجھے تکلیف پہنچاتا ہوگا, شیطان تو تجھے ہر جگہ پر پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہوگا. تو رابعہ نے جواب دیا, کہا کہ مجھے یار کی یاری سے فرصت نہیں ہے, دشمن کے لیے میں وقت کہاں سے لاؤں؟ ہمارے پاس تو دشمنوں کے لیے نعرہ تکبیر. آپ فرماتے حضور شیخ اعظم فرماتے مجھے کام سے فرصت نہیں ہے, میں مخالفین کے لیے وقت کہاں سے. آپ اندازہ فرمائے ایسا مرشد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا جسے شیخ اعظم واقعی وہ شیخ اعظم واقعی شیخ اعظم تھے. دو صفتیں رسول اللہ کی, وہ حضور کی صفات کا مظہر. حضور کی دو صفتیں کیا؟ حضور امت کے لیے رفیق بھی ہیں اور شفیق بھی ہیں. حضور غوث پاک, رفیق کا مطلب ہوتا ہے دوست اور شفیق کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنے والا, پیار کرنے والا. میں واللہ لازم کہہ رہا ہوں, زیادہ قسمیں کھانا بھی اچھی بات نہیں, لیکن عنوان نازک ہے. کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں اور غیبت زنا سے بدتر ہے. لیکن اگر دائیں بائیں الفاظ کے تیر چلے جائیں تو اگر میں شراب کے خلاف تقریر کروں اور کوئی کہے کہ یہ کس کو بلا لیا تھا مالیگاؤں سے کہ وہ ہمارے خلاف بول رہا تھا, میرے عزیز مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ آپ شراب پیتے ہیں, مجھے پتہ بھی نہیں کہ آپ جوا کھیلتے ہیں. اگر تیر آپ تک پہنچے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں, آپ دھیان میں مت لائیے گا. ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو غیبت سمجھتے ہیں ہم, اور غیبت زنا سے بدتر ہے. یہ منبر اتنا مقدس اس لیے نہیں ہے کہ آ کے کسی کی غیبت کر جائیں, اور یہ بھی آپ کو کہہ دوں کوئی اتنا قیمتی بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی غیبت کریں. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا. توجہ ہے آپ کی؟ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کرتا ہے اور اس کے گناہ اپنے نام اعمال میں لیتا ہے. تو بھئی اگر یہ کام ہی کرنا, اپنی نیکیاں کسی کو ٹرانسفر ہی کرنا ہے, تو میں اپنے ماں باپ کو کیوں نہ دوں؟ لیکن چونکہ غیبت حرام ہے, ماں باپ کی بھی نہیں کر سکتے, اس لیے نہیں کرتے. تو توجہ فرمائیں, رفیق اور شفیق ہوتا ہے وہ مرشد ولی اپنی قوم پر, اس طرح جیسے اللہ کے رسول رفیق اور شفیق تھے امت کے لیے. مطلب کیا؟ حضور کی رفاقت کا انداز کیا تھا؟ اگر مدینہ منورہ کے ننھے بچے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیے اور کھانا کھا لیجئے, اگر اللہ کے رسول کو بھوک لگی ہوتی تو اللہ کے رسول یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کا جھوپڑا ہے یا کسی کا محل ہے. حضور کو جس نے بلایا, رفاقت کا عالم یہ تھا, رفاقت کا عالم یہ تھا, جس نے آواز دی حضور پہنچ گئے. اللہ اکبر. کس طرح پہنچے؟ انسان تو انسان,
جانوروں کی فریاد پر بھی پہنچ گئے، عقلمند تو عقلمند پاگلوں کی فریاد پر بھی پہنچ گئے۔ جس نے چڑیوں کی فریاد سنی، جس نے پاگل اونٹوں کی فریاد سنی، جس نے اللہ اکبر پاگل انسانوں کی فریاد سنی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز یہ تھا۔ رفیق ہوتا ہے وہ اپنی قوم پر جیسے حضور امت پر رفیق تھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج تو ہم نے امیری اور غریبی میں جنازے بھی بانٹ دیے، امیری غریبی میں جنازے بھی بانٹ دیے، شادیاں بھی امیری غریبی میں بانٹ دی۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر کلکتہ کا کوئی مرید بیمار ہے اور مالدار ہے تو ہزاروں کلومیٹر سے سفر جو ہے وہ فون چلا جائے گا، حاجی صاحب آپ خیریت سے تو ہیں؟ لیکن اگر گلی کا مرید مر گیا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امیری اور غریبی میں جنازوں کو، شادیوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ حال نہیں تھا۔ حضور کی شان یہ تھی، اگر پتا چلا کہ ابو جہل بیمار ہے، دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، حضور اس کی بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو پتا چلتا ہے کوئی یہودی بیمار ہے، اس کی بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے، حضور اس کے یہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ کوئی امیر ہے، اس کے یہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ رفاقت کا انداز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضور شیخ اعظم کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب تک کہ پیر کام کرتے تھے، جب تک پیر کام کرتے تھے، آپ کا 10 دن کا قیام ہے، 5 دن کا قیام ہے، تو جس نے کہا حضور میرے گھر دعا کے لیے چلیے، زبان پہ نہ نہیں ہوتا تھا بلکہ برابر تشریف لے جاتے تھے۔ اس لیے کہ امیری غریبی وہ دیکھتا ہے میرے عزیز جس کی نظر پیسوں پہ ہوتی ہے، اور جس کی نظر یار کی رضا پر ہوتی ہے، اس کے لیے امیر اور غریب تو یکساں ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا حضرت سے کہ جس کی کوئی پراپرٹی نہیں، جس کا کوئی جو ہے وہ بینک بیلنس نہیں بڑھ چڑھ کر کے، اور اب بچوں کو آبائی مکان صرف وراثت میں ملتا ہے، شیخ اعظم اس بادشاہ کے عظیم سپوت تھے جس نے ٹھکرایا تھا تخت و تاج کو خدا کی محبت میں۔ وہ اپنے بابا کے راستے سے کیسے ہٹ سکتے تھے، کیسے بغاوت کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا نام کسی مسجد کے مولوی صاحب نے اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، کسی جلسے کے ناظم نے اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، بلکہ کسی علم ظاہر کے، علم العادات کے ماہر نے بھی ان کا نام اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، جسے ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، عارف باللہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، ولی ابن ولی کہا جاتا ہے، انہوں نے نام رکھا تھا۔ اور اظہار اشرف کا مطلب کیا بیان کیا تھا؟ فرمایا یہ اظہار اشرف ہے، یعنی اس سے اشرف کا اظہار ہوگا۔ واہ 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 واہ! جنہوں نے اشرف کو نہیں دیکھا وہ اظہار کو دیکھ کر کے سمجھ جائے گا کہ اظہار اشرف یہ ہے، اشرف کا اظہار یہ ہے۔ واہ واہ واہ! تو وہ اظہار اشرف ہوگا، یعنی کہ اشرف جس کی شخصیت میں آشکار ہوگا، اظہار سے جس اشرف کو ظاہر کیا جائے گا، ان کے کردار کو، ان کی سخاوت کو، ان کے حسن کو، ان کے جمال کو، ان کے اخلاق کو، وہ اظہار اشرف ہوں گے۔ اندازہ فرمائے تو یہ نام یوں ہی نہیں رکھا گیا، ایک عارف باللہ کی زبان سے نکلا تھا وہ نام، اور پھر انہوں نے واقعی اپنی ذات سے کردار اشرف کا اظہار کر کے بتایا، اور دنیا کو کہنا پڑا جب اظہار اشرف یہ ہے تو شان اشرف کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ اعظم کانفرنس، فیضان مخدوم اشرف۔ وہ شفیق بھی ہوتا ہے اسی طرح جیسے اللہ کے رسول اپنی امت پر شفقت فرماتے تھے۔ وہ صفت شفقت کا مظہر ہوتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ صفت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ صفت کیا ہے؟ شفقت۔ یاد رکھیے، ڈانٹ ڈپٹ تو سب کو آتی ہے، لیکن شفقت، بڑی معذرت کے ساتھ 4 5 50 20 لوگ کسی کے ماننے والے ہو جائیں تو وہ لوگوں سے مصافحہ کرنے میں اپنے آپ کی بے عزتی سمجھتا ہے۔ بھئی اگر ٹرین پکڑنی ہو، فلائٹ پکڑنی ہو، کوئی کھانا کھانا ہو، کوئی حاجت ہو، تب تو مصافحہ نہ کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کو جا کر کے سونا ہی ہے تو اس کے بعد لوگوں سے مصافحہ نہ کرنے کا مطلب اس کے سوا کیا ہے؟ میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کی شفقت امت پر یہ تھی، اللہ کے رسول کی شفقت امت پر یہ تھی، اللہ اکبر، کہ حضور سے اگر کوئی مصافحہ کرتا، حضور سے اگر کوئی مصافحہ کرتا،
हुजूर के हाथ बड़े नर्म थे, ठंडे थे और इतने खुशबूदार थे कि अगर सुबह कोई मुसाफा करता तो शाम तक उसके हाथ महकते रहते। तो लोग जब अल्लाह के रसूल से मुसाफा करते तो नरमी, ठंडक और खुशबू की वजह से देर तक पकड़े रहते हुजूर के हाथ को। मगर अहदीस गवाह है, जब तक हाथ पकड़ने वाला हाथ पकड़ा रहता, अल्लाह के रसूल कभी हाथ उससे नहीं छुड़ाया करते थे जब तक कि वो खुद नहीं छोड़ दिया करता। अल्लाह अकबर। हुजूर शेख आज़म की जिंदगी में आप देखें, अगर मुसाफे का मौका है तो अल्लाह अकबर, अमीर भी मुसाफा कर रहा है, गरीब भी मुसाफा कर रहा है, अपना भी मुसाफा कर रहा है, बेगाना भी मुसाफा कर रहा है। और शफकत का आलम यह है, गुस्से में जल्दी आते थे लेकिन जल्दी से गुस्सा चला जाता था, और ये बहुत अच्छे इंसानों की अलामत है। एक मर्तबा औरंगाबाद की सरजमीन पर बयान के लिए तशरीफ ले गए थे, अल्लाह अकबर, और लोगों ने खाना खिला दिया, और खाना खिलाने के बाद फरमाया हजरत तकरीर के लिए चलिए। गुस्से में आ गए, जलाल आ गया, और फरमाया खाने के बाद कम से कम मुझे 2 घंटे चाहिए, उसके बाद मैं तकरीर कर सकूंगा, फौरन मैं तकरीर नहीं कर सकता। गुस्से में आए, जलाल में आए, मुंतजिमीन हैरान हो गए, अब क्या करें, हजरत जलाल में आ गए। लेकिन लोगों ने देखा जितनी जल्दी जलाल शबाब पर आया उतनी जल्दी जलाल इस तरह नीचे की तरफ गया जैसे किसी आग पर रखा हुआ दूध बहुत जल्दी से ऊपर भी चला जाता है, और आँच नीचे कर दो तो नीचे भी आ जाता है। ये गुस्सा बड़ा महमूद है, ये गुस्सा बड़ा महमूद है, जो अबुल महमूद का गुस्सा था। ये गुस्सा बड़ा महमूद है, जो अबुल महमूद का, कि जल्दी गुस्से में आए और गुस्सा जल्दी चला भी जाए। ये एक मोमिन की शान बयान की गई है रिवायतों में कि गुस्सा जल्दी भी आता है और जल्दी चला भी जाता है। अल्लाह अकबर, ये उनकी शान थी। बड़े शफीक थे, बड़े मेहरबान थे। एक बात आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, उनका हाल ये था कि वो गरीब मुरीदों से बड़ी शफकतों से बात करते थे, प्यार से बात करते। मैं तो उस जमीन का रहने वाला हूँ जहाँ अक्सरियत मजदूरों की है। वहाँ आने के बाद उनका प्यार, उनकी मोहब्बतें, उनकी शफकतें लोगों को याद है, और इंशाअल्लाह जब तक चांद सूरज निकलते डूबते रहेंगे शायद याद रहेगी। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। उसके बाद सिद्दीक अकबर की 2 सिफत उसमें होती है, वो सादिक होता है यानी सच्चा होता है, और मुसद्दिक होता है यानी सच की तायीद करने वाला होता है। वो सच्चा भी होता है और सच की यानी अल्लाह वाला कभी झूठा नहीं होता, वो झूठी बकवासें नहीं करता। हुजूर शेख आज़म की जिंदगी को आप देखें, अल्लाह अकबर, सच्चाई कदम कदम पर आप देखेंगे, सदाकत कदम कदम पर आप देखेंगे। और उसके बाद अगर किसी ने कोई सच बात कह दी तो आप गुरूर की वजह से, घमंड की वजह से आपने कभी इनकार न फरमाया, बल्कि आपने उसकी तस्दीक फरमाई। उसके बाद फारूक आज़म की 2 सिफात होती है, क्या? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, वो नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। ये 2 सिफतें उसके अंदर होती है। वल्लाह आज हालात ये हैं, अगर सोने की अंगूठी किसी मालदार के हाथ में है तो चश्मपोशी कर ली जाती है, और अगर अल्लाह अकबर किसी गरीब ने हल्की सी भी कोई बात मिजाज के खिलाफ की तो उसकी पूरी नजर उतार ली जाती है। ये हालात होते हैं। मगर हुजूर शेख आज़म के अंदर ये बात थी, जब भी कोई बात किसी में देखी तो अम्र बिल मारूफ के तहत अल्लाह अकबर नेकी का हुक्म दे दिया, या फिर बुराई देखी तो बुराई से रोक दिया। एक मर्तबा जो है अल्लाह अकबर, एक निकाह में मैं हजरत के साथ मालेगांव में शरीक था, और उसके बाद जो है हजरत से जब किसी ने, हजरत ने फरमाया महर क्या है, महर क्या है, तो हजरत से किसी ने कहा हजरत आप ही मुकर्रर कर दी। हजरत ने उसको इतनी बुरी तरह डांट करके फरमाया, ये हक दुल्हन का है जालिम, ये भी आप मुझे दे देना चाहते हैं? आपने अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का अंदाज देखें, फरमाया ये दुल्हन का हक है, तुम वो भी मुझे दे देना चाहते हो? उसके बाद मैं जा और पूछ करके आ, इसलिए कि ये हक अल्लाह और रसूल ने औरतों को अता फरमाया। अम्र बिल मारूफ का अंदाज देखें, अल्लाह अकबर, नहीं अनिल मुनकर का अंदाज देखें। उसके बाद फिर 2 सिफतें उस्मान गनी की होती है। नंबर 1 तो ये सखावत, वो दिन को सखावत करता है और रात को इबादत करता है। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, पता चला वली लूटने वाला नहीं होता, लुटाने वाला हुआ करता है, मांगने वाला नहीं होता,
ہوتا، دینے والا ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، مانگتے وہ ہیں جسے یار کا پتہ نہیں ملتا، ورنہ جسے یار کا پتہ مل جائے پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ اکبر، وہ سخی ہوتا ہے، سخاوت کرتا ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ فرمائے کہ سخاوت کا عالم کیا ہے۔ کبھی مدرسے کے بچوں پہ سخاوت کرنے اس انداز سے کہ کوئی چیز منگانی ہے تو کوئی چیز منگا لی، اور اس کے بعد بچے ہوئے پیسے بچوں سے کہہ دیا کہ بابو تم رکھ لو۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے کہ کیا انداز ہے، دیا بھی جا رہا ہے، عزت نفس کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جامعہ اشرف کے بچے جو اس دور میں حضرت کے زمانے میں پڑھتے تھے، وہی میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کوئی چیز منگائی ہے، پیسے بچ گئے ہیں تو کہا کہ بابو تم رکھ لو۔ سخاوت کا انداز دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ اور پھر رات کی عبادت، یہ معاملہ تو اللہ اکبر ان کے گھر والے بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میں نے تو نہیں دیکھا وہ کیفیت، مگر مجھے ایک اندازہ ضرور ہے جس سے میں اندازہ کر سکتا ہوں۔ نہ میں کوئی مفکر ہوں نہ کوئی دور اندیش انسان، لیکن میں اندازہ کر سکتا ہوں۔ مثنوی شریف کو انہوں نے جو ترجمانی کا لباس پہنایا ہے، رات کی تاریکیوں میں سوزے دل نہ رکھنے والا وہ لباس پہنا ہی نہیں سکتا۔ اگر مثنوی شریف کو، اس لیے کہ اکثر اللہ والے مثنوی کو رات ہی میں پڑھا کرتے ہیں، مصلی پر آنسو گرا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی راتیں میں نے تو نہیں دیکھی